الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی احسانہ صدیق اکبر آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام یوٹیوب پر مدنی قاعدہ کورس رواں دواں ہیں۔ الحمدللہ 3 اسباق ہو چکے ہیں۔ آج سبق نمبر 4 انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ تو جن احباب نے جو ابھی میری یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے پہلی 3 ویڈیوز نہیں دیکھی، 3 اسباق نہیں دیکھے، تو ان سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل پر جا کر پہلی اور دوسری اور تیسری کلاس بھی لازمی ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے بعد سبق نمبر 4 سے آپ بھی اس مدنی قاعدہ کورس میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ العزیز۔ جیسے ہی آپ اس مدنی قاعدہ کورس میں شامل ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں بہت سی آسانی رہے گی۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے زیادہ تر قرآن مجید پڑھنے والے لوگ، خواتین حضرات ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ تو اس کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کے تحت قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی۔ 3 کلاسیں ہو چکی ہیں، 4تھی کلاس ہے۔ تو آئیے وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم آج اپنا 4تھا سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سبق میں پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے، اس سبق کو ربع پڑھیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اچھا دیکھیں، حروف قریب الصوت 16 ہیں: تا، تو، زا، ذال، و، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ یہ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، اور ان میں آپس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کہیں پر سین ہے، صاد پڑھ دیا تو معنی فاسد ہو گئے، معنی بدل گیا تو نماز بھی آپ کی فاسد ہو گئی۔ کہیں تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کے دوران آپ کہیں سا کو سین پڑھ کر یا سین کو صاد پڑھ کر یا صاد کو سا پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ نہ کرے اگر ہم اس کا خیال نہ رکھیں تو ہماری نماز ہی نہ ہوگی۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آپ کو اس کی مثال ایک چھوٹی سی میں دیتا چلوں۔ ایک منقول ہے، عربی کا منقولہ ہے کہ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنو، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن مجید الٹا لعنت کرتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب اس متعلق پوچھا گیا تو مولا کائنات نے فرمایا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ اور واقعی دیکھا گیا ہے کہ ہمیں انگلش لینگویج کورس کرنا ہو تو ہم باقاعدہ انگلش لینگویج کی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کا کوئی بھی کام سیکھنا ہو تو ہم یقین کیجئے ہم وہ کورس کرتے ہیں، اس کے لیے فیس بھی پے کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی تو ظاہر ہے ہم نے جو اردو پڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو سندھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، جو ہم نے دیگر لینگویجز اردو وغیرہ پڑھی ہوتی ہے، ہم وہی جو ہے قرآن مجید پہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ بالکل خیال نہیں کرتے کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں مت کرنا ہے، کہاں سے غلط پڑھنے سے ہم غلط پڑھیں گے۔ 20 مقامات قرآن مجید میں ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر اگر ہم نے غلط پڑھا، رد و بدل کیا تو ہم یقین کیجئے کہ ہمارا اسلام سے بھی ہم خارج ہو سکتے ہیں۔ 20 مقامات ایسے بھی ہیں، اکثر قرآن مجید میں لکھے بھی ہوتے ہیں آخر میں۔ تو عرض یہ کرنی ہے، عربی میں جیسے کہ حرف ہے، ایک ورڈ ہے قلبن، یعنی کہ نقطوں والا قاف، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قاف، یہاں پر یہ والا قاف قلبن، قاف، لام اور با، لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ والا قاف، یہ لام، یہ با، یہ قاف ہو گیا، لام اور یہ با۔ قلبن یعنی کہ موٹے قاف کے ساتھ قلبن لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہی والا قلب باریک کاف سے لکھا جائے، یعنی کہ اس طرح والے کاف سے لکھا جائے تو یہ بن جاتا ہے کلبن، باریک کاف سے۔ اس کا معنی معاذ اللہ ہو جائے گا کتا، یعنی عربی میں باریک کاف کے ساتھ کلبن کا معنی یہ ہے کتا، یعنی کہ جانور، ڈوگ۔ اور اگر ہم موٹے قاف والا ہوگا قلبن تو اس کا معنی ہے دل۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہاں پر ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں پر قاف ہے اور ہم کاف پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو معنی میں بہت سا رد و بدل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معنی کئی جگہ پہ تو فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر نماز میں ایسا ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں آپ لوگوں نے واضح فرق کرنا ہے۔ اگر آپ آج کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے باقی کی 3 ویڈیوز اس سے پہلے سبق نمبر 1، 2 اور 3 بھی لازمی ملاحظہ فرمائیں اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنے کی لازمی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سبق کو ہم رواں ہی پڑھیں گے لیکن فرق ہم نے واضح کرنا ہے۔ تا، تی، تو، تی، تو، تا اور قا میں فرق ہو گیا۔
زا زی زو، دانت سے دانت سختی سے، را ری رو، دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان لا کر، غا غی غو، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، ان تینوں میں فرق ہو گیا، زا زی زو، را ری رو، غا غی غو۔ اب ہم نے سا سی سو بالکل سا زال کی طرح ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے، سین جو ہے زا کی طرح ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی، سا سی سو، دانت سے دانت ملا کے سختی سے، سو سی سو، اس کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے جی، دا دی دو، دو دی دو، اس کو پر پڑھنا ہے، کا کی کو، قا قی قو، ٹھیک ہے، اس میں بھی واضح فرق کرنا ہے۔ آ جائیے ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، واضح فرق کرنا ہے، آ ای او، آ ای او، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب بھی اس سبق کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو کوشش کرنی ہے ملتی جلتی آواز والے جو یہ حروف ہیں، کوشش کر کے ان کو تو یاد ہی کر لیں، تا تو زا زال ظا سا سین صاد دال ضاد کاف قاف ہا ہا حمزہ اور عین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو صحیح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔